کون سے ایسے 3 بروج ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر عطا فرمائے گا انشاءاللہ. یہ وقت صرف قسمت کا نہیں بلکہ صحیح فیصلوں، محنت اور صبر کا بھی ہوگا. خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں جائیداد کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، مالی استحکام کے معاملات، ان میں انہیں مثبت تبدیلیاں انشاءاللہ محسوس ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر سے آپ سے مخاطب ہوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ. اور دعائیں میری آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. ویڈیو آپ اگر پہلی بار دیکھ رہے ہیں، پہلی بار چینل کو وزٹ کیا ہے، پسند آتی ہے ویڈیو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا. اپنے کمنٹس جو ہیں وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، وہ ضرور دیجئے گا. اور پلیز چینل کو اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا. اور اگر آپ آلریڈی اپنے اس چینل کا حصہ ہیں اور ویڈیو دیکھی آپ نے، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو پلیز لائک ضرور کریں اور اپنے جو قیمتی کمنٹس ہیں وہ ضرور دیا کریں. بہت شکریہ. اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہیں تو دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ رابطہ کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے کنسلٹیشن کی میرے ساتھ وہ ریزرو کر سکتے ہیں. کیمرہ کال کرنا چاہیں، آڈیو کال کرنا چاہیں تو دونوں آپشنز ہیں. اور اس کے علاوہ اس کی ایک فی ہے جو آپ کو پے کرنی ہوتی ہے، کنسلٹیشن فی. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں بطور انسان زندگی میں بہت سے مسائل کا جو ہے وہ سامنا رہتا ہے، تو اس کے بہترین حل کے لیے قرآن کریم سے، رنگ سے، روشنی سے، خوشبو سے اس کے سولوشنز کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں اللہ کی مہربانی سے. اس کے لیے بھی آپ اپنی کنسلٹیشن جو ہے اپوائنٹمنٹ وہ ریزرو کر سکتے ہیں. ناظرین، یہ ویڈیو 3 بروج کے حوالے سے بڑی خاص ہے اور دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی چھت، اپنا گھر جو ہے وہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. اس کی مہربانیاں ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. تو یہ جو وقت ہے جو چل رہا ہے، اس میں 3 بروج اس طرح کے ہیں کہ جو ایسٹرولوجیکل کیلکولیشن کے حساب سے دیکھیں 100% جاننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ہر علم، اگر سرجری کو لے لیں، کوئی بھی لیٹسٹ سے لیٹسٹ علم کے اوپر آپ چلے جائیں، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا اس میں کامیابی نہیں ہوتی. تو ہر علم، ہر شے، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. ایسٹرولوجی ایک ایسا علم ہے کہ جس طرح باقی علوم ہیں، یہ ڈاٹ کنیکٹنگ اندازے، پھر ایک نیریٹو جو ہے وہ بناتا ہے انسان، اس کو پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو یہ چیزیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ویڈیو ہے اس میں یہ ہے کہ 31 جولائی 2026 سے پہلے کون سے ایسے 3 بروج ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر عطا فرمائے گا انشاءاللہ، وہ بات کرنے لگے. اچھا، اب ان 3 بروج کے لیے امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دے رہے ہیں انشاءاللہ. اگر ہم ایسٹرولوجیکلی دیکھتے ہیں اس کیلکولیشن کو تو آنے والے جو مہینے ہیں ان میں کچھ امپورٹنٹ قسم کی پلانیٹری چینجز جو ہیں، سیاروی تبدیلیاں جو ہیں وہ بن رہی ہیں کہ جو زمین، جائیداد، گھر اور مالی استحکام کے معاملات کو پازیٹیولی یا نیگیٹیولی افیکٹ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ایسے جو برسوں سے اپنے گھر کا خواب دیکھتے ہیں، کوئی نیا گھر خریدنا چاہتا ہے، کوئی نیا گھر تعمیر کرنا چاہتا ہے، جبکہ کچھ لوگ جو ہیں کرائے کے گھر سے نکل کر اللہ سے اپنی چھت مانگتے ہیں. ہر انسان کے لیے اپنا گھر صرف ایک عمارت نہیں ہوتا بلکہ سکون، تحفظ اور مستقبل کی جو امید ہے اس کی علامت ہوتا ہے. تو مئی سے جولائی تک یا اس کے درمیان کچھ بروج اس طرح کے ہیں کہ جن کے لیے انشاءاللہ یہ خواب جو ہے حقیقت بننے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہیں، بہت زیادہ ہیں. یہ وقت صرف قسمت کا نہیں بلکہ صحیح فیصلوں، محنت اور صبر کا بھی ہوگا. اگر یہ لوگ
یہ جو جن بروج کی میں بات کرنے لگا ہوں، اپنی توانائی کو درست سمت میں استعمال کریں گے، جلد بازی سے بچیں گے، تو یہ وقت ان کی زندگی اللہ کے حکم سے بدل دے گا. بدلنا تو اللہ تعالیٰ نے، اور وقت جو ہے وہ کبھی بھی برا نہیں ہوتا، اس کو برا کہنا بھی نہیں چاہیے. اچھا، گھر اور جائیداد کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، ان کے بھی ہم نے اثر دیکھنے ہیں. سیاروی اثر جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایسٹرالوجی میں نا، علم فلکیات میں کچھ سیارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق براہ راست گھر، زمین، سکون اور مالی استحکام سے ہوتا ہے. جب یہ سیارے مضبوط پوزیشن میں ہوتے ہیں نا، تو انسان کے لیے جائیداد سے متعلق جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان میں آسانیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. مئی، جون اور جولائی 2026 کے دوران کچھ اثرات، بلکہ یہی اثرات کچھ بروج کے لیے خاص طور پہ فائدہ مند بن رہے ہیں. اس دوران کچھ لوگوں کو اچانک کوئی مالی مدد جو ہے وہ مل سکتی ہے، کسی پرانے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے، کوئی ایسا موقع مل سکتا ہے جس سے گھر خریدنے یا تعمیر کرنے کی راہ جو ہے اللہ کے حکم سے وہ ہموار ہو جائے. بعض افراد کے لیے خاندان کی مدد یا بیرون ملک سے آنے والی رقم جو ہے وہ بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہے. لیکن ایک جو اہم بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ صرف قسمت کافی نہیں ہوتی. اگر انسان اپنی منصوبہ بندی درست نہ کرے یا جذبات میں آ کے کوئی غلط فیصلہ کر لے تو پھر اچھا ٹائم ضائع کر دیتا ہے. اس لیے سمجھداری اور صبر جو ہے وہ بہت ضروری ہوگا. سب سے پہلے بدھ سور ٹورس جو ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گا. بدھ سور جو ہے ان بروج میں شامل ہے جن کے لیے 31 جولائی 2026 سے پہلے انشاءاللہ گھر کے متعلق بڑی خوشخبری آنے کے امکانات بہت زیادہ روشن طریقے سے موجود ہیں. اس برج کے افراد میل ہیں یا فیمیل پچھلے کچھ عرصے سے مالی دباؤ یا ذہنی دباؤ یا رکاوٹوں کا سامنا اگر کر رہے تھے یا کر رہے ہو سکتے ہیں، تو اب یہ دیکھیں گے کہ آنے والے جو مہینے ہیں ان میں ان کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے انشاءاللہ تعالی. خاص طور پہ جون اور جولائی کے دوران ان کے مالی معاملات میں بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے انشاءاللہ. آمدنی کے نئے ذرائع پیدا ہو سکتے ہیں، پرانی رکی ہوئی کوئی رقم ہے یا مطلب وہ اس کا حصول ہو سکتا ہے. خاندان کی مدد جو ہے ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ راستہ بنائے گا ان کے لیے انشاءاللہ. اگر یہ لوگ پہلے سے گھر خریدنے یا تعمیر کرنے کا سوچ رہے ہیں تو انہیں انشاءاللہ مناسب موقع جو ہے وہ مل سکتا ہے. بعض افراد کو قرض، قسط یا کسی مالی منصوبے کے ذریعے بھی جو فائدہ ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن انہیں ٹورس والوں کو جلد بازی سے بچنا ہوگا. ہر کاغذ اور ہر معاہدے کو اچھی طرح سوچ سمجھ کے پھر سائن کریں، اور اس کو پہلے سمجھ لیں، پھر اس کے اوپر کوئی دستخط ہیں یا کچھ اس طرح کا کام جو ہے ایگریمنٹ کا وہ کریں. آپ کو کرنا پتہ کیا چاہیے، اپنے مالی معاملات کو آپ ڈسپلن رکھیں، منظم رکھیں. غیر ضروری اخراجات جو ہیں ان کو کم کر دیں، بچت پہ توجہ دیں، اور ہر فیصلے سے پہلے اچھے طریقے سے اس کی تحقیق کر لیں. ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ، میں ٹورس کی بات کر رہا ہوں، صبر کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ چلیں گے تو ان کے لیے اس کامیابی کے امکانات، باقی کامیابیاں بھی اللہ عطا فرمائے گا. اس کامیابی یعنی گھر کے حصول کی کامیابی کے امکانات بہت زیادہ انشاءاللہ روشن ہو جائیں گے. اچھا، اب آ جاتا ہے دوسرا برج ہے برج سرطان. برج سرطان کے افراد کے لیے گھر اور خاندان ہمیشہ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں. کسی بھی ذائچے کا چوتھا گھر جو ہے وہ سرطان ہوتا ہے، اور اس کو ہاؤس آف کمفرٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کو مدرس ہاؤس بھی کہا جاتا ہے. اور سرطانی افراد جو ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ بہت ڈیپ روٹیڈلی جو ہیں وہ انوالوڈ ہوتے ہیں. ان کا ویسے بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی فیملی کو میکسیمم جو آپ کہہ لیں اچھا ماحول جو ہے کسی بھی حوالے سے وہ دے سکیں. برج سرطان کے افراد کے لیے یہ جو ٹائم ہے گھر سے ریلیٹڈ، جنہوں نے خواب دیکھا کہ جی اپنا گھر ہونا چاہیے یا ایسا گھر ہونا چاہیے، تو یہ بالکل اپنے اس خواب کی تعبیر کے قریب آ چکے ہیں انشاءاللہ. جو فلکیاتی اثرات ہیں نا وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے لیے سکون، استحکام اور جائیداد کے معاملات میں انشاءاللہ بہتری کے امکانات موجود ہیں اور بہت زیادہ روشن ہیں.
کچھ افراد کو خاندان کی طرف سے جو مدد ہے وہ مل سکتی ہے، جبکہ بعض لوگوں کے لیے وراثت یا پرانی جائیداد سے متعلق معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ وقت جو ہے سرطانی افراد کے لیے، چاہے آپ میل ہیں یا فیمیل، جذباتی طور پہ بھی بڑا اہم ہوگا، کیونکہ آپ لوگ اپنی زندگی میں زیادہ تحفظ اور سکون جو ہے وہ محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ اگر سرطانی افراد پہلے سے گھر تبدیل کرنے، کسی نئی جگہ پہ منتقل ہونے یا تعمیر شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ان لوگوں کو انشاءاللہ اچھی خبر اس حوالے سے مل سکتی ہے۔ بعض افراد کے لیے بیرون ملک سے جڑی ہوئی کوئی جائیداد یا رہائش کے معاملات بھی انشاءاللہ بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ جذبات میں آ کے کوئی بھی فیصلہ نہ کریں، پریکٹیکل انداز اپنائیں، عملی انداز جو ہے خاندان والوں کے ساتھ مشورہ کریں، مالی منصوبہ بندی جو ہے اس کو مضبوط کریں اور ہر قدم جو ہے وہ سوچ سمجھ کر اٹھائیں، اپنی انرجی کو پازیٹیو رکھیں، کیونکہ یہی مثبت سوچ جو ہے آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے راستے کھولے گی انشاءاللہ۔ تیسرا جو برج آتا ہے وہ آتا ہے برج میزان، ٹھیک ہے؟ اس کا بھی، جیسے ٹورس کی میں نے بات کی، اس کا بھی رولنگ پلانٹ جو ہے وہ وینس ہے، اور یہ جو میزان ہے اس کا بھی رولنگ پلانٹ جو ہے وہ وینس ہے۔ تو برج میزان کے افراد چاہے میل ہیں یا فیمیل، ان کے لیے بھی آنے والے مہینے یہ جو میں نے بتایا نا، یہ اہم ہو سکتے ہیں، اہم ثابت ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں جائیداد کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، مالی استحکام کے معاملات، ان میں انہیں مثبت تبدیلیاں انشاءاللہ محسوس ہوں گی۔ ان کی زندگی میں ایسے مواقع آ سکتے ہیں جو انہیں اپنے خواب کی تعبیر کے قریب لے جائیں انشاءاللہ تعالی۔ کچھ جو میزانی افراد ہیں، میل یا فیمیل، پارٹنرشپ کے ذریعے فائدہ لے سکتے ہیں، اپنے لائف پارٹنر کے ذریعے فائدہ لے سکتے ہیں، یا خاندان کی مدد سے فائدہ جو ہے وہ ان کو مل سکتا ہے۔ اگر یہ میزانی افراد کسی پراپرٹی کے معاملے میں رکے ہوئے تھے تو اب ان کے لیے انشاءاللہ آسانی پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جولائی 2026 کے اینڈ تک انہیں، یا اس سے پہلے ان کو ایسا موقع مل سکتا ہے جس سے ان کی زندگی میں سٹیبلٹی یا استحکام جس کو کہتے ہیں وہ آ جائے انشاءاللہ۔ مالی لحاظ سے بھی جو ہے یہ وقت بڑا بہترین دکھائی دے رہا ہے میزانی افراد کے لیے انشاءاللہ۔ اگر یہ لوگ اپنی صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو انہیں اچھی آمدنی یا اضافی فائدہ جو ہے وہ انشاءاللہ حاصل ضرور ہو سکتا ہے۔ بعض افراد کے لیے تو بلکہ نئی نوکری ہے یا کاروباری بہتری بھی جو ہے وہ اپنے گھر کے حصول کے خواب کو حقیقت بنانے میں اللہ کے حکم سے مددگار ہو سکتی ہے۔ آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ لوگوں کو اپنے دماغ سے خود فیصلہ کرنا ہے۔ آپ سنیں سب کی، مگر کریں وہ جو آپ کی سکس سینس یا جو آپ کا وجدان آپ کو کہہ رہے ہیں نا، آپ وہ کیجئے۔ ہر معاملے کی مکمل تحقیق کر لیں اس حوالے سے، مطلب زمین اگر خرید رہے ہیں یا تعمیر کروا رہے ہیں تو اس کی جو بھی لیگل فارمیلٹیز ہیں ان کو پورا کر لیں، ٹھیک ہے؟ ان کو نظر انداز جو ہے وہ نہ کریں، اور اپنی جو سیونگ ہے اس کو محفوظ رکھیں۔ اگر آپ لوگ توازن اور سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ بڑی کامیابی ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا، میں اس سے پہلے کہ ویڈیو کا اختتام ہو، میں آپ سے یہی کروں گا عرض کہ 31 جولائی 2026 سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ لوگوں کے لیے 3 بروج کے لیے خاص طور پہ اپنے گھر کا خواب حقیقت بننے کے امکانات بہت مضبوط ہیں، ٹورس، کینسر اور لبرا کے لیے۔ تو اس کے علاوہ آپ لوگوں کو میں یہ بھی عرض کروں گا کہ مالی استحکام بھی جو ہے وہ آئے گا انشاءاللہ، اور جائیداد اور رہائش کے معاملات میں آپ کو انشاءاللہ ویسے بھی مثبت تبدیلیاں جو ہیں وہ ملیں گی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ لیکن آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ صرف جو لک ہوتی ہے نا، دیٹ از ناٹ انف، بٹ رائٹ ٹائم اینڈ رائٹ ڈیسیژن اٹ آلسو کاؤنٹس، ٹھیک ہے؟ آپ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کریں، اللہ سے مدد مانگیں، محنت کیجیے، صبر اور تحمل اور سمجھداری جو ہے نا، یہ جو فیکٹرز ہوتے ہیں یہ انسان کو کامیابی تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ بلکہ میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ امید نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، اور کہ میرا اللہ جو ہے وہ میرے لیے بہترین کرے گا۔ اچھا، اپنے اخراجات جو ہیں ان کو قابو میں رکھیں،
انڈیو ایکسپینسز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جلد بازی سے بچنا ہے، اور کوشش یہ کریں کہ آلویز ٹرائی ٹو بی پازیٹیو، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں. تو جو ہے نا لا آف اٹریکشن، یا جو آپ انرجی جو لیتے ہیں اس سے کائنات سے، سوچ پازیٹیو رکھیں گے نا تو پھر انرجی بھی پازیٹیو ہی انڈکٹ ہوگی. تو آپ لوگوں کے لیے دعا ہے، بلکہ سب کے لیے دعا ہے کہ جن کا اپنا گھر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی چھت جو ہے عزت کے ساتھ اور خیر کے ساتھ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا پلیز. اچھی لگی ہے تو لائک کر لیجئے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.